لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات بر محمد وآله. مومن کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں، پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار سب کی نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج جن مومنین نے افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین کی بخشش فرما. ہم سب کے مرحومین کی پروردگارہ بخشش فرما. خدایا ہم سب کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین کرام، اسی رسول اللہ کے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا: وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، کہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھو، ان کو صدقہ دو، راہ خدا میں ان پر خرچ کرو. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور فرمایا اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اپنے بچوں سے محبت کرو، ان پر رحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور فرمایا یہ مہینہ وہ ہے، یہ مہینہ اس میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. پس یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے کہ جس میں تم اپنے رشتہ داروں کو ان کے پاس جاؤ، ان کو وزٹ کرو، ان کی زیارت کے لیے جاؤ. آج انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ صلہ رحمی کیا ہے، ہم کیسے صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اور قرآن میں اور معصومین کی روایات میں صلہ رحمی کی اہمیت و ثواب کیا ہے. کیونکہ آج کے زمانے کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار ایچ ادر. ایوری باڈی از بزی ان دیئر لائفس. وی ڈونٹ ہیو ٹائم to go to our families. We don't have time to call our relatives. This is the biggest issue in these countries. We don't have time for each other. So صلہ رحمی، اور اس کے مقابل میں جو ہے وہ ہے قطع رحم.
کہ ڈسکنیکٹ ہو جانا اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس کی قرآن میں اور اہل بیت کی نظر میں کیا مذمت ہے اور صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ پروردگار عالم قرآن میں واضح آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے مگر سوائے شرک کے، اور جہاں خدا اپنی توحید کی بات کرتا ہے، خدا وہاں اپنی توحید کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں قرار دیتا، کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ قرآن میں کچھ ایسے مقامات جہاں پر اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا، جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ خدا نے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور خبردار اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب جہاں خدا اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے، جہاں خدا بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور عبادت فقط میری کرنا، اس کے فوراً بعد خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس کے ساتھ ساتھ میری عبادت کے ساتھ ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور صرف والدین کے ساتھ نہیں، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یعنی خدا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اس موضوع کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ جہاں جتنی میری عبادت ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے تم والدین اور رشتہ داروں سے نیکی کرو، تم اپنے رشتہ داروں اور والدین سے نیکی کرو۔ اور یہ وہ موضوع ہے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر رسول اللہ نے بہت روشنی ڈالی اور اہمیت دی، اور خود رسول خدا کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلہ رحمی کر رہے ہیں، صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں۔ ایک مقام تو وہ ہے نا کہ آپ صرف اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیے کہ جہاں حضرت سلمان فارسی جیسے صحابی جب کسی یہودی کے پاس باغ میں کام کرتے تھے اور ان کے غلام ہوتے تھے، تو جب رسول اللہ کو معلوم ہوا اور خود وہاں پر گئے کہ سلمان فارسی جیسا شخص کہ جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے ہمارے لیے، رسول جاتے ہیں اور خود جا کر اس باغ کو بھی خریدا، حضرت سلمان فارسی کو بھی خریدا، اور پھر وہ باغ حضرت سلمان فارسی کے نام لگا کر انہیں آزاد کر دیا۔ یعنی یہ رسول اللہ کی صلہ رحمی کہ صرف اپنے رشتہ داروں سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ رسول فقط حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، رسول فقط علی و فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ رسول اگر وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں یہ جو سیاہ غلام ہوتے تھے ان کو لوگ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، جس طرح نعوذ باللہ ہم آج اپنی سواریوں سے کام لیتے ہیں یا لوگ جانوروں سے جیسے کام لیتے تھے، ایسا سمجھا جاتا تھا اس وقت سیاہ غلاموں کو۔ لیکن قربان جاؤں رسول کی صلہ رحمی اور اس اخلاق پر کہ اسی معاشرے میں رسول جب اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو ایک ایسا مؤذن مقرر کرتے ہیں کہ جو خود سیاہ غلام ہے اور زبان بھی اس کی لکنت والی ہے، کہ جس میں رسول دیکھ رہے ہیں کہ عرب معاشرہ ہے، یہ صاحب زبان ہیں، لیکن اس معاشرے میں ایک ایسے شخص کو مؤذن بناتے ہیں کہ جو صحیح سے شین بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ رسول اس وقت بتا رہے تھے کہ میں تمہارے ظاہری لباس اور کردار کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہوں۔ اللہ، یعنی اس معاشرے میں رسول اللہ ایک سیاہ غلام کو اسلام کا مؤذن قرار دے رہے ہیں، کیونکہ رسول بتا رہے ہیں کہ میں یہی تو فرق مٹانے آیا ہوں۔
پھر اپنے اگر رشتہ داروں میں دیکھیں، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے رسول اللہ کی عادت ہوتی تھی کہ اگر کسی شخص کو 3 دن تک نہیں دیکھتے تھے تو رسول اللہ خود ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور اگر وہ وہاں نہ ہو، اس شہر میں نہ ہو، تو رسول اللہ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی 3 دن تک اگر کوئی نظر نہ آئے تو رسول خود چل کے جاتے تھے۔ اور یہی رسول کی سیرت ہم نے ایک مرتبہ دیکھی کہ جب 3 دن ایک بی بی کعبہ میں خدا کی مہمان بنی رہی، رسول نے جب 3 دن تک اپنے نور کا دیدار نہیں کیا تھا تو رسول خود چل کے گئے۔ اللہم صلی علی، یعنی 3 دن تک اگر رسول کسی کو نہیں دیکھتے تھے تو خود جاتے تھے، اور پھر جب بات اپنے نور کی ہو تو پھر رسول کیوں نہ جائے، کہ جب بات نبی کے سائے کی ہو پھر نبی کیوں نہ جائے، جب بات نبی کی روح کی ہو تو پھر نبی کیوں نہ جائے۔ اسی لیے تو جب کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اتحب علیٰ، کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ کہا میں کیوں علی سے محبت نہ کروں، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو روح کی بدن سے ہوتی ہے۔ یا علی اللہ محمد، یہ صلہ رحمی ہے۔ فرمایا کیوں علی سے محبت نہ کروں، حالانکہ مولا علی رسول کے سگے بیٹے نہیں ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ 3 دن تک جب علی کو نہیں دیکھا، رسول خود چل کے گئے، کہا کیوں علی سے محبت نہ کروں، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو روح کو بدن سے ہے، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو نور کی نور سے نسبت ہوتی ہے۔ فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، اگر بدن پر سر نہ ہو تو بدن کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ حیدری کہا اگر کہا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کی بدن سے ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد نبی خود آئے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، صلہ رحمی، اور کیوں نہ آئے، جب آگے امامت ہو تو استقبال کے لیے رسالت کا آنا بنتا ہے۔ اور کیسا عظیم نبی ہے کہ وہ نبی کہ جو جب قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو نبی بھی قرآن لینے نہیں جاتا ہے، وہ موسیٰ جیسے نبی ہیں جو تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں۔ یعنی جتنے نبی تھے اللہ نے جب ان کو کتابیں دینی تھی تو خود بلایا، موسیٰ کو بلایا، عیسیٰ کو بلایا کہ طور پہ آؤ، موسیٰ کو بلایا طور پہ آؤ، عیسیٰ کو بلایا پہاڑی پہ آؤ، داؤد کو بلایا، ابراہیم کو مصحف دینے تھے تو بلایا، مگر نبی کو کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی آپ جہاں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا۔ یعنی نبی قرآن لینے نہیں جاتا ہے، نبی جہاں جہاں جائے قرآن نبی کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بھائی نبی گھر میں ہو تو قرآن وہاں آتا ہے، نبی مسجد میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی منبر پہ ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی مسجد میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی جنگ کرے تو قرآن وہاں آتا ہے، نبی صلح کرے تو قرآن وہاں آتا ہے، نبی فرش پہ ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی عرش پہ ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی مکہ میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی مدینہ میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی سفر میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی حضر میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی خلوت میں ہو قرآن وہاں آتا ہے، نبی جلوت میں ہو قرآن وہاں آتا ہے۔ بھائی اتنا بڑا نبی کہ اگر اپنے گھر میں
چادر لے کے زیر کسا چھپ بھی جائے آیت تطہیر ڈھونڈتی ہوئی پہنچ جاتی ہے۔ یا اللہ صلی علی۔ بس اتنا بڑا نبی جو قرآن بھی لینے نہیں جاتا، جہاں جہاں نبی جائے وہاں وہاں قرآن کی آیتیں نبی کے تعاقب میں آتی ہیں۔ یعنی وہ نبی جو اپنی پوری زندگی میں قرآن بھی لینے نہیں گیا، وہ نبی اپنی زندگی میں کچھ چیزیں خود لینے گیا، یا معراج سے نور فاطمہ لینے گیا، یا کعبے سے علی لینے حیدری اللہم صلی علی محمد۔ یعنی وہ نبی جو کچھ بھی لینے نہ جائے، وہ اپنی زندگی میں یا نور فاطمہ لینے جائے، یا کعبے سے علی لینے جائے، یا وہ نبی وہ ہے جو اپنی ساری ازواج میں سے خود خدیجہ کو لینے جائے۔ سب میں سے لینے نبی خود گئے تھے، باقیوں کو بھیجا گیا تھا۔ حیدری وہ جو فرما رہے ہیں کہ وہ نبی علی کو لینے گیا، یہ صلہ رحمی نبی ہے کہ وہ نبی صلہ رحمی دکھاتے ہوئے کبھی اس دروازے پہ آ کے رک جائے کہ جہاں نبی مسلسل آیت تطہیر کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ نبی کی صلہ رحمی کہ 3 دن تک اگر کسی کو نہیں دیکھتے تھے تو خود جاتے تھے، اور اگر نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور یہی صلہ رحمی کے بارے میں عجیب احادیث ہیں اہل بیت کی۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، فرمانے لگا مولا کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ میرے ہم عقیدہ نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ میرے ہم عقیدہ نہیں ہیں۔ اب کیا میرا ان پر حق ہے کہ میں ان کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کروں؟ امام نے کیا خوب فرمایا، امام نے فرمایا صلہ رحمی رشتہ داروں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، یہ ایسا امر ہے کہ کوئی بھی چیز صلہ رحمی کو نہیں روک سکتی۔ فرمایا اگرچہ تمہارے رشتہ دار کافر یا مرتد بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور فرمایا اگر وہ تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہیں تو ان کا تم پر ایک حق ہے، اور اگر ہم عقیدہ ہیں تو 2 حق ہیں، ایک یہ کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، دوسرا یہ ان کا تم پر اسلامی حق ہے کہ وہ تمہارے ہم عقیدہ ہیں۔ یعنی doesn't matter if they are like you, they share their belief with you, doesn't matter. اگرچہ وہ تمہارے ہم عقیدہ ہوں یا نہ ہوں۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، صلوات پڑھیے رسول کی ذات پر۔ بارہ دیگر صلوات۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، ہم تو لوگوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں کبھی کبھی، اب کتنی دفعہ ان کے پاس جائیں؟ ہے یا نہیں ہے ایسا کہ بھائی کتنی دفعہ ان سے صلہ رحمی کریں، ہم تو جاتے ہیں لیکن یہی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہماری باتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے رسول اللہ کی۔ ایک شخص آتا ہے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، لیکن وہ مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، وہ مجھے اذیت پہنچاتے ہیں،
مجھے آزار دیتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں ان کے ساتھ قطع تعلقی کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ بات یاد رکھنا، خدا تمہیں بھی چھوڑ دے گا، ان کو بھی چھوڑ دے گا۔ خدا تمہیں بھی چھوڑ دے گا، ان کو بھی چھوڑ دے گا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا تعطی من حرمک۔ اسلام کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے۔ تعطی من حرمک، اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یار کل اس نے میری مدد کی تھی، چلو آج میں بھی اس کی مدد کر دیتا ہوں، میں اس کی اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل یہ میرے بھی کام آ جائے۔ لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اسے عطا کرو جو تمہیں نہیں دیتا، جو تمہیں محروم رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اور اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع تعلقی کرے۔ اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع تعلقی کرے۔ عجیب، امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کا ایک رشتہ دار ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کا رمح آل عمران، یعنی آل عمران کا نیزہ، اتنا وہ شجاع تھا، بہادر تھا۔ منصور دوانقی کے دور میں وہ کیا کرتا تھا؟ ان سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہا تھا کہ وہ تاکہ قیام کرے ان کے خلاف، عباسیوں کے خلاف۔ اب امام علیہ السلام سے وہ آ کے ہمیشہ جھگڑتا تھا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ قیام کریں، ہم لڑیں گے۔ لیکن ایک دن اس نے کیا کیا، امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے امام سے اسی طرح سے بدزبانی کی اور امام پر اس نے حملہ کر دیا۔ امام زخمی ہو گئے، اتنے زخمی کہ اپنے گھر امام کو لایا گیا، بستر پہ لٹایا گیا۔ کنیز کہتی ہے امام علیہ السلام نزدیک تھے کہ شہید ہو جاتے، اتنا اس نے امام پر حملہ کیا۔ امام غش کر گئے۔ کنیز کہتی ہے جب امام غش سے اٹھے تو امام نے کنیز کو قریب بلایا، فرمایا وہ جو شخص جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس کو 70 دینار دے دو۔ کنیز کہتی مولا وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اسے عطا کرو، اس کی مدد کرو۔ امام نے فرمایا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرو۔ اور پھر فرمایا سنو، امام فرماتے سنو کہ پروردگار عالم نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ 2000 سال اگر انسان کوئی دور ہو جنت سے، یعنی 2000 سال تک سفر کرتا رہے تو جنت کی خوشبو پھر بھی اس کے مشام تک پہنچ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کے ناک تک جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی۔ فرمایا وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ ایک وہ ہیں جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو عاق والدین ہوں، جن سے والدین ناراض ہوں اور انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں۔ امام کو شہید کرنا چاہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے مجھے شہید کرنا چاہا لیکن امام پھر بھی اسے عطا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کریں، اگر تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کریں اسے تم عطا کرو۔ اور پھر فرمایا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اسے خود معاف کرو۔ امام کی حدیث ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے جو خود جا کے ان کے در پر انہیں معاف کر کے آئے۔ وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو تم پر ظلم کرے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم ایسا کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟
کان اللہ عز وجل لک علیہم ظہیرا، تو پھر اللہ تمہاری پشت پناہی کرتا ہے، اللہ تمہیں ان پر جو ہے وہ کامیاب فرماتا ہے۔ اللہ صلی علی، توجہ فرما رہے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا بن جاؤ، فرمایا جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اس کے پاس جاؤ، تم اس سے جا کے ملاقات کرو۔ اور کتنی خوبصورت روایت ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ فرمایا ایما مؤمن خرج الی اخیہ یزورہ عارفا بحقہ، کہ جو مومن بھی اپنے گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جائے، کس کی؟ معصوم کی نہیں، کسی مومن بھائی کی زیارت کے لیے جائے، فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، اللہ اس کے ہر قدم پر اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ یعنی جتنے قدم اٹھا کر تم اس کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ گے اللہ ہر قدم پہ نیکی عطا کرے گا، وَمُحْيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ، اور ہر قدم پہ تمہارا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، اور اللہ تمہارے ہر قدم پہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اور پھر عجیب جملے ہیں، فرمایا وَإِذَا طَرَقَ الْبَابَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جب تم اس کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو اور تم دستک دیتے ہو، تمہارا یہ دروازے پہ دستک دینا اس کے دروازے پہ دستک نہیں، خدا کے دروازے پہ دستک دے رہے ہو۔ فرمایا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ فَإِذَا الْتَقَيَا، اور جب تم ملاقات کرتے ہو، وَتَصَافَحَا، اور تم مصافحہ کرتے ہو، وَتَعَانَقَا، اور تم گلے ملتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ اقبل اللہ علیہما بوجہہ، فرمایا خدا اپنی خاص رحمت ان دونوں پر نازل کرتا ہے، اور اس مومن کی ایک زیارت کے سبب ثم باہا بہم الملائکہ، خدا فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں میں نے جو دیکھے ہیں کہ ایک شہر میں رہتے ہیں، لیکن میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، وہ بندہ مجھے پک کر کے اپنے بھائی کے گھر لے کے گیا، کہہ رہا مولانا صاحب 6 مہینے ہو گئے ہم ایک شہر میں رہتے، میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا۔ جبکہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، تمہارے ہر قدم پہ تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے صلہ رحمی کا؟ امام فرماتے ہیں صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے جاتا ہے، اگر اس کی زندگی میں 3 سال باقی رہ گئے ہوں، اس صلہ رحمی کے صدقے میں اللہ اس کی زندگی میں 30 سال اضافہ کر دیتا ہے۔ 30 سال، یعنی اگر آپ نے 3 سال بعد دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے تو ایک صلہ رحمی کی سبب، روایتیں کہتی ہیں ایک شخص آیا مکہ میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، صلی اللہ علیہ محمد، امام نے اپنے غلام کو کہا کہ کل صبح جب تم جاؤ گے مسجد تو فلاں تمہیں ایک شخص ملے گا، اگر وہ میرا پوچھے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ امام کا غلام جب گیا مسجد میں تو اس شخص کو دیکھا، اس کو سلام کیا، اور اس نے پوچھا کہ میں امام موسیٰ کاظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شخص غلام ان کو لے آیا امام کے پاس۔ امام سے جب ملاقات ہوئی تو امام نے اسے فرمایا کہ تم دونوں بھائی سفر پر نکلے تھے کہ تم یہاں آؤ، راستے میں تم دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا، تم نے ایک دوسرے سے قطع تعلقی کی، اس قطع تعلقی کے سبب اللہ نے تم دونوں کی موت لکھی تھی اس سفر میں۔ فرمایا لیکن وہ تمہارا بھائی واپس پلٹ گیا
اور تم راستے میں آتے ہوئے اپنی پھوپھی کے گھر چلے گئے اور اس سے مل کر ملاقات کر کے میرے پاس آئے ہو. کہا یہ جو تم نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کی اس کے بعد تمہاری موت ہونی تھی. فرمایا جب تم اپنی پھوپھی سے ملنے گئے اللہ نے تمہاری عمر میں 30 سال اضافہ کر دیا. وہ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص واپس گیا، جب اگلے سال دوبارہ واپس آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ جب میں واپس اپنے شہر پہنچا تو مجھے پتہ چلا میرا بھائی اسی راستے میں مر گیا تھا. یعنی امام کا کلام ہے، ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہمارے کئی ایسے رشتہ دار جو بیچارے ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں، ہم ان کو کال بھی نہیں کرتے ہیں. ایک وقت کا کھانا اگر ہم باہر جا کر کھائیں $100-200 خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہی $100-200 کسی آپ کے غریب رشتہ دار ہمسائے کی پورے مہینے کا راشن آ جاتا ہے. صلہ رحمی کریے عزیزان محترم. لسان صدق رسول اللہ کی زبان سے جملے یہ ارشاد ہوئے، فرمایا لا يدخل الجنہ من قطع رحم. رسول فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت کا درس ہے ہمارے لیے کہ اپنے رشتہ داروں کے قریب جائیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. بس آخری روایت پیش کروں. روایتیں کہتی ہیں کہ جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو حضرت یونس مختلف دریاؤں سے سفر کرتے ہوئے جب دریائے دجلہ میں وہ مچھلی آئی، اب وہاں کیا تھا، قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، یہ قارون. لیکن اللہ نے اسے کیا سزا دی تھی کہ ایک فرشتے کو مأمور کیا تھا کہ اسے وہ کیا کرتا تھا، ہر روز وہ فرشتہ اسے زمین سے نکالتا تھا اور پھر اسے سزا کیا ملی تھی کہ زمین پھٹتی تھی، جتنا ایک انسان کا قد ہوتا ہے اتنا وہ زمین کے اندر چلا جاتا تھا، زمین پھر بند ہو جاتی تھی. یہ اس دنیا میں قارون کا عذاب تھا کہ ہر روز اس کے ساتھ یہی عذاب ہوتا تھا. روایت کہتی ہے کہ ایک دن قارون نے فرشتے سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ جب تم مجھے زمین میں ڈالتے ہو تو یہاں پر میں زمین میں سے کسی انسان کے بولنے کی آواز سنتا ہوں، مجھے مہلت دو کہ میں اس سے بات کر سکوں. اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اے فرشتے سے مہلت دو ایک دن کی. اب قارون نے ایک مرتبہ پوچھا یہ قارون کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا، یعنی جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ قارون. فرمایا کہ اس نے پوچھا کہ کون ہو جو زمین میں بول رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ میں یونس بن متا ہوں. فرمایا اچھا یونس، یہ بتاؤ کہ کوئی میرے رشتہ دار موسیٰ کی خبر ہے؟ حضرت یونس نے کہا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے. کہا ان کی ایک بہن ہوتی تھی، ان کی کوئی خبر ہے؟ کہا وہ بھی اس دنیا سے درگزر ہو گئی، وہ سارے اس دنیا سے چلے گئے. روایت کے جملے ہیں کہ قارون جو خدا کا دشمن تھا اس نے اظہار ناراحتی کیا، وہ غمگین ہوا کہ میرے رشتہ دار سارے اس دنیا سے چلے گئے. تو آواز پروردگار آئی کہ اے فرشتے، کیونکہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے جانے پہ غم کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کی صلہ رحمی ہے، اس قارون پر سے اس دنیا کے عذاب کو ختم کر دو. خدا کا دشمن ہے. فرمایا یہ جو دنیا میں اسے عذاب دے رہے ہو یہ عذاب اس پر ختم کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اظہار غم کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے جانے پر. لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کسی کو. عزیزان محترم، اہل بیت ہمیں ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا خدا میں دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے امیر کائنات کے جملے تھے، پروردگارا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، کیونکہ تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. اللہ
بس دو جملے مصیبت کے کہ اسی دین کی خاطر اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسی دین کو پہنچانے کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مولا حسین ایک مرتبہ جب کربلا میں پہنچے ہیں، 2 محرم امام جب کربلا میں پہنچے تو امام نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ نینوا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ارض کرب و بلا ہے۔ جب امام کا سننا تھا، امام نے کہا عباس یہیں پر اپنے خیموں کو لگاؤ، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، عباس یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جوانوں کو مارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیدزادیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ روایتیں کہتی 2 محرم کو خیمے لگ گئے، دن گزرتے گئے، رات کا وقت ہوا، ایک مرتبہ زینب کبریٰ امام کے قریب آئیں، آ کر کہنے لگی بھیا یہ کیسی زمین ہے کہ جب ہم اس زمین پر اترے تھے بھیا ایک تیز ہوا آئی اور میرے سر سے چادر اتر گئی تھی۔ اے بھیا یہ کیسی زمین ہے، جب بھی رات ہوتی ہے ارے بھیا میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی ہے۔ اے بھیا نہ جانے کیسی زمین ہے، جب سے یہاں آئے ہیں میرا دل بے چین ہے۔ کہا زینب یہ کوئی اور بی بی نہیں، ارے ذرا پہچان یہ میری ماں زہرا ہے، ارے جو مدینے سے حسین کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے اور جو مقتل میں حسین کا انتظار کرتی آ رہی۔ ہاں زہدارو آ گیا وہ وقت، روایتیں کہتی ہیں روز عاشور ایک مرتبہ آیا میرا امام، سب بیبیوں سے وداع کر لیا، ارے ایسے وداع ہو کے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ارے ہر بی بی بین کر رہی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ غربتہ۔ روایتیں کہتی مولا اپنی ذوالجناح کے قریب آئے، ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہو کے جانا چاہتے ہیں لیکن کیا مقام ہے، ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہوگا اے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے مقتل کے چکر لگا رہی ہے، ارے حسین کا آخری دفعہ جانا ہے، بس آخری بار حسین کو لے جاؤ۔ مگر بے زبانی سے ذوالجناح نے اشارہ کیا اور کیا دیکھا حسین اور 3 سالہ یتیمہ اور 3 سالہ شہزادی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی۔ اے گھوڑے میرے بابا کا مقتل نہ لے جانا، ارے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اور میرا بابا اور سکینہ تو بابا کے سینے پہ سونے کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔